बीच में ऐसा वक्त आया कि आपको रिज़ाइन भी करना पड़ा और आज जब हम देखते हैं तो एसोसिएशन दो भागों में बटी है। कुछ लोग इस एसोसिएशन को हाईजैक करने के पीछे रहते हैं, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इसको यूज करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपको स्ट्रिप रहना पड़ता है। बहुत सारे लोग 15 साल में नाराज होते हैं। अगर उनका एक जो ग्रुप खड़ा होता है तो ये क्वाइट नेचुरल। मैं आपको बताऊं, इस वक्त पोजीशन ये है कि 90% स्कूल एसोसिएशन के साथ हैं और 7% लोग जो है जो अनडिसाइडेड है। 3% लोगों का ये जो ग्रुप बना हुआ है जो क्लेम कर रहे हैं कि हमने इलेक्शन कैपिटलिज्म या कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो हिंदुस्तान की रियासत में हमारे बच्चे हमेशा शिकार बने। 51 में शेख साहब ने एजुकेशन एक्ट जो लागू किया था, जो पास किया था, उसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कही थी। आज वही हरियाणा, वहाँ पे तकरीबन 50 के आसपास यूनिवर्सिटीज हैं, 1350 कॉलेजेस हैं, एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि क्यों ना सरकार ये पैसा एज एन एकेडमिक वोचर मंथली पेरेंट के अकाउंट में डाले। पेरेंट की अपनी मर्जी है कि स्कूल में अपने बच्चे को अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। काफ़ी सारे पेरेंट्स के इल्ज़ामात कई बार रहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मामलात हुए, ये हुआ वो हुआ, फी चार्ज हुआ। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो अपने जो हैं ऑन पेपर्स तो ऑर्डर्स निकालते। पहली बात है कि ये किसी हद तक एक रॉन्ग नैरेटिव बना चुका है। उसकी कई सारी वजूहात हैं। स्कूल वायलेशन कर रहा है, कानून पे नहीं चल रहा है, ठीक है। सरकार अपने स्कूलों को ठीक नहीं कर क्यों नहीं करती है ताकि बच्चे सरकारी स्कूलों में जाए। कैसे शिकायतें आ रही हैं, देखिए वायलेटर है। कोई स्कूल गलत करता है तो वायलेटर है। इसी तरह से कोई अगर ड्राइविंग में रॉन्ग ड्राइविंग करता है तो वो वायलेटर है, उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ जो गलती करता है उसको अवार्ड मिलता है, जो ईमानदारी से स्कूल चलाता है उसको तंग किया जाता है। आपने देखा कितने स्टेट लैंड पर स्कूल जो कम फीस पे चल रहे थे उनको बंद किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तामिल इरशाद देख रहे हैं और हमेशा हम कोशिश करते हैं और हम अपने स्टूडियोज़ में मुख्तलिफ़ मेहमान को दावत देते हैं। और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हालांकि किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी बता दें हमारे साथ जो आज मेहमान हैं वो पैट्रॉन हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, यानी कि सरपरस्त हैं। इनसे कई अहम मामलात को लेकर बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। वार साहब, आपका खैर मकदूम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया आपका इस अहम विषय पर बात करने के लिए। वार साहब, शुरुआत में एक अचीवमेंट की हम बात करें, जम्मू कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बिल जो हैं वो सामने आई, आपने भी उस पे जो है काफ़ी बार कहा है, तो उस हवाले से अपनी खुशी भी जाहिर कीजिए और ये भी बता दीजिए कि क्या कुछ फ़ायदा अगर हम कह सकते हैं, चाहे यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं या जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनको किस तरीके से जो है फ़ायदा पहुँचेगा। देखिए, पिछले 15-20 सालों से हम इसके पीछे लगे थे। तकरीबन 3 चीफ मिनिस्टर से मैं इस ताल्लुक से मिला, कई सारे एजुकेशन मिनिस्टर से पास्ट में मिला, गवर्नर से भी कई बार मिला और बार बार मैं इन एजुकेशन इश्यूज को हाईलाइट करता रहा। मैं बार बार ये कहता हूँ और कहता रहूँगा कि क्या वजह है कि हमारी जो पड़ोसी रियासतें हैं, चाहे हरियाणा है या पंजाब है, वहाँ पे 40, 50, 60, 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सिर्फ हरियाणा की बात करें तो तकरीबन 1350 कॉलेजेस हैं। वजह क्या है कि कश्मीर में एक भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ क्रिएशन ऑफ नॉलेज नहीं है, रिसर्च ही नहीं है, या सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज ही नहीं है। यूनिवर्सिटी का काम है थॉटफुल एंड एथिकल सिटीजन्स को तैयार करना, सोसाइटी को शेप देना। यूनिवर्सिटी का काम जहाँ रिसर्च है वहाँ सोसाइटी को ये शेप भी देती है। बिल्कुल। आज अगर पूछा जाए क्या हमारी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं क्या ये सोसाइटी को डिजायर डायरेक्शन में शेप कर पा रही है? नहीं। बेरोजगारी की तादाद कितनी ज्यादा है, लगातार इस बेरोजगारी में इजाफा होता जा रहा है। हमारे हायर एजुकेशन इदारों ने क्या सोल्यूशन दिया? कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। इस वक्त जो आप देखिए कि एक ही इशू नहीं, एनवायरनमेंट की बात कहें, इकोलॉजी की बात कहें, या सोशल इश्यूज की बात करें, या क्रिएटिव नॉलेज की बात करें, या जिस भी फील्ड की आप बात करें, यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है?
پھر آپ دیکھیے پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایکٹ یہاں نہیں تھا, پرائیویٹ یونیورسٹیز نہیں تھی تو ایک ہیلدی کمپٹیشن بھی پیدا نہیں ہوا. جہاں یونیورسٹی قائم ہونے سے تعلیم کی گروتھ ہوتی ہے وہیں یہ روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوتے ہیں. دیکھیے آج تک یہ ہوتا تھا نا, اور ہوتا ہے کہ ہمارے بچے باہر جاتے ہیں, وہاں سے ڈگریاں لاتے ہیں, پیسہ ہمارا جاتا ہے, اور وہاں سے وہ ڈگریاں لا کے بے روزگاری میں اضافہ کرتے ہیں. بات یہی ہے نا, پیسہ ہمارا جا رہا ہے, ڈرین ہم ہو رہے ہیں, پیسہ ہمارا سائفن آؤٹ ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ بچے وہاں ڈفرینٹ کالجز میں پڑھ کے جب واپس آتے ہیں تو ڈگریاں ساتھ لا کے بے روزگاری میں اضافہ ہی کرتے ہیں, سمسیا کا سلوشن نہیں دے پاتے. ایک پہلو یہ. اب دوسرا پہلو دیکھ لیجیے, آج کے دور میں جو حالات, جو سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں, چاہے ہم ہندوستان کی بات کریں یا پورے دنیا کی بات کریں. کووڈ تھا, ہمارے بچے پریشان باہر کے ملکوں میں یا ریاستوں سے میں. باہر. ایران یہ جو ایران اور اسرائیل جنگ جو ہوئی, اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی, ہمارے بچے پریشان. کمیونلزم یا کبھی بھی کوئی ایسی درگھٹنا ہوتی ہے تو ہندوستان کی ریاستوں میں ہمارے بچے ہمیشہ شکار بنتے ہیں. ان حالات میں ہمارے پاس یہاں انفراسٹرکچر ہی نہیں. انفراسٹرکچر تب وجود میں آئے گا جب کوئی لیگل فریم ورک ہوگا. لیگل فریم ورک تھا نہیں, یونیورسٹی ہم بنا نہیں سکتے تھے, اسی وجہ سے ہمارے بچوں کو دوسری جگہوں کے دھکے کھانے پڑ رہے تھے. اب یہ ایکٹ جو آیا, یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا. جموں کشمیر ریاست ہندوستان کی وہ پہلی ریاست ہے جس میں 1951 میں شیخ صاحب نے ایجوکیشن ایکٹ جو لاگو کیا تھا, جو پاس کیا تھا, اس میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی بات کہی تھی, جن کو یہاں جبری اسکول بولتے تھے. حالانکہ جبری اسکول حالانکہ مہاراجی کے ٹائم میں بھی تھے, لیکن باقاعدہ ایکٹ 1951 میں آیا جو شیخ صاحب نے یہاں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کے نام سے وہ ایکٹ, وہ بہت ہی پروگریسو ایکٹ تھا. یعنی غرض یہ تھا کہ اس وقت ایک جو حکومت تھی اس میں وہ لوگ تھے جو تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے. اس کے بعد دیکھ لیجئے دوسری اسٹیٹیں آگے بڑھتی گئی. دلی میں اگر کوئی رانگ پارکنگ میں گاڑی ہوتی تھی یا اگر کوئی رانگ ڈرائیو کرتا تھا تو کہتے تھے یہ ہریانہ کا جاٹ ہوگا. آج وہی ہریانہ, وہاں پہ تقریباً 50 کے آس پاس یونیورسٹیز ہیں, 1350 کالجز ہیں. اور کشمیر جس کا آئی کیو لیول اتنا اونچا, جہاں کے لوگ اتنے ذہین, ایک پرانی تہذیب کے مالک, یہاں پہ ایک بھی پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے. پرائیویٹ کالجز جو کچھ, اگر کوئی کالج سٹارٹ یہاں ہوا بھی تو 2-3 سالوں میں سرکاری قوانین کی وجہ سے جو NOCs اور جو پریشانی ہے وہ بند ہو. یہ ایک پہلو ہے. اب ان حالات میں جو اس وقت سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 1951 میں ایک طرف سے بہت ہی ہمارا پروگریسو اچھا ایکٹ تھا ایجوکیشن کے تعلق سے. اس کے بعد لگاتار, جیسے میں نے کہا ہریانہ اور پنجاب کی بات کی, لگاتار ہمارا ایجوکیشن گراف ڈاؤن ہوتا گیا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جموں کے مقابلے میں 10% لٹریسی ریٹ یہاں ڈاؤن ہے. 1 لاکھ کے آس پاس ہمارے بچے آؤٹ آف سکولز ہیں. حالت یہ ہے, کنفیوژن اور کیاس اتنا ہے کہ جو لوگ 50-100 سالوں سے سکول چلا رہے ہیں انہیں آج کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل نان انوالومنٹ لاؤ, یعنی اپنے آپ کو ثابت کرو ہم اچھے انسان ہیں. حالانکہ سرکار کا کام ہے, سرکار کو چھان بین کرنے ہے. CID کس لیے ہے, انٹیلیجنس کس لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی اسکول غلط کرا تو بند. ہر ایک سے کہنا ہے کہ بھائی آپ پروو کرو کہ آپ اچھے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف ہے. اب ان حالات میں جو لوکل گورنمنٹ نے ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیژن لے کے یونیورسٹی ایکٹ لایا, ہمیں امید ہے کہ یونیورسٹی ایکٹ آنے سے تعلیم کی گروتھ ہوگی. ہاں ایک دقت ہمیں ہے, یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہاں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ہم یونیورسٹیز بنانے کے لیے آگے آئیں. خوف اور ڈر اتنا ہے کہ NOCs زیادہ ہوں گی, یہاں ریڈ ٹیپزم اور لمبا چوڑا پروسیس, اس ڈر سے بزنس مین اتنے آگے نہیں آ پا رہے ہیں. لہٰذا یہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سرکار کی اس ایکٹ کو لوکل انویسٹر فرینڈلی بنائیں.
اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو کم سے کم لوکل لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی گارنٹی ہونی چاہیے. بالکل روزگار لوکل لوگوں کا ہونا چاہیے, اور جو بھی رجسٹریشنز ہیں, ایفلیشنز ہیں, اس میں لازماً لوکل اسٹیک ہولڈرز کو کی جو ہے جگہ ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی میں یہاں کے بھی جو صاحب ثروت لوگ ہیں, وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے, ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ آگے نہیں آئیں گے تو پھر کون یہاں یونیورسٹی بنائے گا. دیکھیے, آپ ہوٹل بنائیں, آپ انڈسٹری لگائیں, آپ ٹریڈ کریں, لیکن الٹیمیٹلی یہ سب ہم سب سوسائٹی کا حصہ ہے. اگر سوسائٹی میں اخلاق, تعلیم, اقدار, کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, کولیبریٹو تھنکنگ, گریٹیٹیوڈ اگر یہ نہیں ہے تو سوسائٹی ہی نہیں ہے. وہ کیسے آئے گی؟ جب یہاں تعلیمی نظام مضبوط ہوگا. تعلیمی نظام اسی وقت مضبوط ہوگا جب یہاں یونیورسٹیز ہوں گے, کالجز ہوں گے, ڈسمنیشن نالج ہوگی. اور پھر یہاں یہ بھی کہوں کہ یونیورسٹیز کا جہاں یہ کام ہے, وہاں یونیورسٹی کا کام ہے لیڈرشپ دینا, جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن دینا. یہ تو کام یونیورسٹیز کا ہی بالکل کا ہی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک ایکو سسٹم نہیں تھا. ہمیں امید ہے, اسی وجہ سے ہم نے سرکار کا شکریہ بھی کیا کہ کم سے کم دیر آئے درست آئے, یونیورسٹی کا ایکٹ آ گیا. اب ضرورت ہے یہاں کے لوگ آگے آ جائیں, ادارے قائم کریں تاکہ ہماری سوسائٹی آگے بڑھے. چونکہ آپ نے وار صاحب یہ ذکر کیا کہ بے روزگاری کافی ہے, باہر سے جب بچے بھی ڈگری لے کر آتے ہیں وہ بھی پھر بے روزگار ہی ہوتے ہیں. اب اگر یہاں پر یونیورسٹیز بنتی ہیں, کیا کچھ ان کو کرنا چاہیے؟ فار ایگزامپل جو سکل کورسز ہے, یعنی کہ اگر ایک بچہ کوئی ڈگری بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس ایک سکل بھی ہو تو وہ کوئی کام آگے جا کے کر سکتا ہے. تو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, کیسا انفراسٹرکچر یہاں پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے, یہاں تعلیم کی اورینٹیشن ہی غلط ہے. ہم جاب سیکرز تیار کر رہے ہیں, ہم جاب پرووائڈرز تیار نہیں کر رہے. سکلنگ, اپ سکلنگ جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے, جو ہم اس پہ ابھی اس لیول کا توجہ نہیں دے پا رہے ہیں. یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے پرابلمز کا سلوشن. ہم پرابلمز کا سلوشن دینے کے بجائے یونیورسٹی پرابلمز میں ایڈپٹ کر رہی ہے. اب دیکھیے, اتنے سارے ڈگری ہولڈر ہمارے یونیورسٹی سے نکل رہے ہیں. ذرا میں اگر کسی بھی یونیورسٹی کے وائس چانسلرز ہیں ان سے ذرا پوچھوں کہ مجھے بتائیے, کیا ایک بچے کے پاس یہ ڈیٹا اویلیبل ہے کہ مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ باٹنی میں کتنے بچے, زولوجی میں کتنے بچے, مینجمنٹ میں کتنے, لا میں کتنے, کس میں بے روزگاری ہے, کس میں بے روزگاری نہیں ہے, کس میں جاب اپرچونیٹیز ہیں, کیا کیا نئے کورس آ رہے ہیں جیسے اس وقت روبوٹکس, اے آئی, ڈاٹا کمپیوٹنگ, کلاؤڈ, کوانٹم کمپیوٹنگ وغیرہ. یہ بہت ساری چیزیں جو اب آئی ہیں. کیا ایک بچے کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ کوئی یہ سمجھاتا ہے کہ آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ کریئر کاؤنسلنگ کے نام پہ میں یہ کہوں گا دھوکہ ہو رہا ہے, کیونکہ کوئی کریئر کاؤنسلر اتنا ایکسپرٹ ہے ہی نہیں جس کے پاس اتنی نالج ہو, انفارمیشن ہو, ویل ٹرینڈ ہو. پہلی بات یہ کہ یہاں پہ کوئی اس لیول کا سرٹیفائڈ کریئر کاؤنسلر نہیں ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں. اگر وہ کہتے کہ کوئی ہوگا بھی تو نیگلیجبل ہے. سوال یہ ہے کہ اسی وجہ سے یہاں آپ دیکھیے, اسی وجہ سے یونیورسٹیز, جو میں بار بار کہتا ہوں, یونیورسٹیز کا کام ہے پرابلمز کا سلوشن دینا, لیکن ہماری یونیورسٹیز پرابلمز میں اضافہ ہی کر رہی ہیں, جو انتہائی بدنصیبی ہے, المیہ ہے. چونکہ وار صاحب آپ پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کے جو پیٹرون ہیں یا ہم کہیں سرپرست ہیں, کافی وقت سے ہیں, غالباً 15 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. اور پرائیویٹ سکولز کے جو ایشوز ہیں, پہلے اگر ہم ان پر بات کریں, کیا کیا ایشوز آپ کو ابھی لگ رہا ہے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پرائیویٹ سکولز کا جو معاملہ ہے یہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں, کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ایک غریب بچہ اگر سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو پورا سسٹم اس کو سپورٹ کرتا ہے. یونیفارم فری, کتابیں فری, مڈ ڈے میل فری. اگر وہ تھوڑی بھی نمبرات لاتا ہے تو اسکالرشپس پتہ نہیں کیا کیا ان کو نوازا جاتا ہے. بالکل. یہی غریب بچہ اگر پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے تو سسٹم ہوسٹائل ہو جاتا ہے. سرکاری اسکول میں کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کی کھڑکی ہے, دروازہ ہے, سیڑھی ہے, ٹاٹ ہے, کرسی ہے, انفراسٹرکچر کیسا ہے, کوئی NOC نہیں ہے. لیکن پرائیویٹ اسکول ہے
تو स्कोर्स ऑफ एनओसीज इवन तो बीच में आप हैरान होंगे कि बीच में पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी कंपल्सरी कर दी गई थी कि हमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी सर्टिफिकेट लानी सर्टिफिकेट थी। एनओसी। यानी सरकार शायद समझती होगी कि बच्चा भी पोल्यूशन है, किताब भी पोल्यूशन है। ये अलमिया देख लीजिए। उसके अलावा अगर आप देखें, यही बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाता है तो वहाँ के टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे सरकारी बजट है। वो पैसा किनका है? वो पैसा आवाम का है, टैक्स की सूरत में। सरकारी स्कूल में यही पेरेंट फीस देता है अपने बच्चे की, कोई सरकारी ग्रांट नहीं है। अब देखिए, इन्हें में पेरेंट डबल फीस दे रहा है। एक वो दे रहा है टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट स्कूलों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक फीस दे रहा है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। क्या ये पेरेंट के साथ जाते नहीं है? इसी वजह से मैंने सरकार को बार बार एक सजेशन दी थी और आज भी बार बार कहता हूं कि क्यों ना सरकार एक काम करे कि ये पैसा जो सैलरीज की सूरत में ब्यूरोक्रेट्स की जो है उनका तान बान और पता नहीं क्या क्या और चीज़ें हैं, इन चीज़ों में पैसा खर्च करने के बजाय अगर सरकार यही पैसा पेरेंट को दे दे। आप कहेंगे कैसे? सरकारी स्कूलों में एक बच्चे पे एक महीने का खर्चा आता है 11,500 रुपये, और अगर हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बात करें तो तकरीबन 19,000 रुपये एक बच्चे पे सरकारी स्कूल में एक महीने का खर्चा आता है। क्यों ना सरकार ये पैसा स्कूलों को देने के बजाय पेरेंट के अकाउंट में डाले एज एन एकेडमिक वोचर। एकेडमिक वोचर का मतलब है एनकैशेबल एट स्कूल, कि स्कूल जब बच्चा जाएगा तो कैश हो जाएगा। उससे क्या होगा कि ये पेरेंट की मर्जी होगी कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का पढ़ाना। यही तो डेमोक्रेसी है ना। इसी वजह से गुरचरण दास ने कहा, जो बहुत बड़ा स्कॉलर है इंडिया का, उसने कहा था कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट, एजुकेशन इज नॉट। एजुकेशन डिपेंडेंट है सरकार के मूड पे। सरकार कहते हैं कि अगर गरीब बच्चा मेरे स्कूल में जाएगा मैं उसकी फीस दूंगा, किताबें सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर यही गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो मैं फीस इसकी नहीं दूंगा। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डाइकोटमी है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि क्यों ना सरकार ये पैसा एज एन एकेडमिक वोचर मंथली पेरेंट के अकाउंट में डाले। पेरेंट की अपनी मर्जी है कि स्कूल में अपने बच्चे को अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। अब उसमें जब भी मैंने एक गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब से जब भी मैंने बात की, उसने एक ही बात कही कि ये सरकारी मुलाजिम कहाँ जाएंगे जो ये तनख्वाहें लेते हैं, क्योंकि पेरेंट तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को भेजेंगे। मैंने कहा इसका मतलब है कि आप अपने मुलाजिमों की तनख्वाहों के लिए हमारा बजट खर्च, तो आप कहिए कि एजुकेशन इज एम्प्लॉय सेंट्रिक। फिर आप क्यों कहते हैं कि एजुकेशन इज चाइल्ड सेंट्रिक? एज ए सोसाइटी वी मस्ट कम अप, वी मस्ट रेज आवर वॉइस दैट education should be child centric, it should not be employee centric, it should not be business centric, it should be only child centric. इसी वजह से मैं बार बार कहता हूँ, एक तरफ से सरकार अपने मुलाजमों को चाइल्ड अलाउंस देती है तकरीबन 2,500 रुपये बच्चों का एजुकेशन अलाउंस, और गरीब पेरेंट जिसका हक बनता है उसको एजुकेशन अलाउंस मिलना चाहिए, उसको एक पैसा भी नहीं मिलता है। लिहाजा अगर सरकार अपने मुलाजमों को 2,500 रुपये एजुकेशन अलाउंस देती है, क्यों ना गरीब वालिदैन को भी ये 2,500 का अलाउंस मिले। ये बातें मैं बार बार उठाता हूँ। कब कौम बेदार हो जाए, कब सब इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, कब सरकार भी जाग जाए ताकि जो गरीबों के नाम पे इस्तेसाल हो रहा है वो रुक जाए। ये तो वार साहब ये मामले हुए कि जो स्कूल फेस कर रहे हैं। आपकी एक बॉडी है, आप एक सरपरस्त हैं, काफ़ी सारे पेरेंट्स के इल्ज़ामात कई बार रहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से मामलात हुए, ये हुआ वो हुआ, फी चार्ज हुआ, या किताबें महंगी मिली, या जो सिलेबस है उसके अलावा बताया गया कि ये बुक्स वहाँ से लीजिए यहाँ से लीजिए। एज अ पैट्रॉन या हम कहें कि सरपरस्त जो आपकी एसोसिएशन है, ऐसे मामलात पे आप कैसे ये नोट्स लेते हैं और क्या कार्रवाई फिर होती है इन मामलात को लेकर एज एसोसिएशन? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें वो अपने जो हैं ऑन पेपर्स तो ऑर्डर्स निकालते हैं, लेकिन आपका क्या इसमें रोल रहा है? देखिए,
پہلی بات ہے کہ یہ کسی حد تک ایک رانگ نیریٹو بنا چکا ہے. اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. سرکار کے پاس میڈیا ہے, ہر ایک چیز ہے, اٹینشن ڈائیورٹ کرنا بڑا ایزی ہوتا ہے. جرنلزم میں آپ نے پڑھا ہوگا, ایک ٹرم پڑھاتے ہیں سورس ٹریپ. سورس ٹریپ یہی ہوتے ہیں کہ سرکار جو بات کہنا چاہتی ہے وہ میڈیا سے کہلواتی ہے, دوسروں سے کہلواتی ہے. یہ سورس ٹریپ ہے. سوال یہ ہے, اسکول وائلیشن کر رہا ہے, قانون پہ نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے, سرکار اپنے اسکولوں کو ٹھیک نہیں کیوں نہیں کرتی ہے تاکہ بچے سرکاری اسکولوں میں جائیں؟ کیوں ایک غریب بچے کو مجبوراً پرائیویٹ اسکول میں جانا پڑے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کیا سرکاری اسکولوں کو ٹھیک کری جس طرح کیجریوال نے دلی میں ایک کوشش کی تھی, گورنمنٹ اسکول, تاکہ پرائیویٹ اسکولوں کی ضرورت ہی نہ رہے. اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں پرائیویٹ اسکول والے جیسے شکایتیں آ رہی ہیں, دیکھیں وائلیٹر ہے, کوئی اسکول غلط کرتا ہے تو وائلیٹر ہے. اسی طرح سے کوئی اگر ڈرائیونگ میں رانگ ڈرائیونگ کرتا ہے تو وہ وائلیٹر ہے, اس کو پنشمنٹ ہونی چاہیے. لیکن یہاں الٹا ہے, یہاں جو غلطی کرتا ہے اس کو ایوارڈ ملتا ہے, جو ایمانداری سے اسکول چلاتا ہے اس کو تنگ کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کتنے اسٹیٹ لینڈ پہ اسکول جو کم فیس پہ چل رہے تھے ان کو بند کیا گیا, اور اس کے بعد وہ اسکول جو دن دہاڑے رولز وائلیٹ کر رہے ہیں ان کو تو سرکار حوصلہ افزائی کرتی ہے. منتری جاتے ہیں, وہ جنتری جاتے ہیں, بیوروکریٹ جاتے ہیں, ان کی اناگریشنیں ہوتی ہیں, ان کو جو ہے بہت ساری چیزیں فری میں جو ملتی ہیں. یہ ڈائیکاٹمی ہے. اس ڈائیکاٹمی سے بچنے کے لیے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سوسائٹی بیدار ہو جائے, عوام اپنی آواز بلند کرے تاکہ سرکار کے اس بہرے قانون میں بھی نا آواز پہنچے. ہمارا المیہ یہ بھی ہے, دیکھیں ہماری لوکل گورنمنٹ ہے لیکن پاورز اپنے گورنر صاحب اور دلی والوں کے پاس ہے. بالکل ہے نا. پرابلم یہ ہے کہ اگر ہماری سرکار چونکہ وہ لوکل ہیں, ان کے اسٹیکس ہیں, کچھ کرنا بھی چاہتی ہے تو نہیں کر پاتے. یہ ہماری بدنصیبی ہے, پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہی یہ کیوں لکھا گیا ہے. وار صاحب آخری سوال, چونکہ آپ پچھلے کافی وقت سے سرپرست رہے لیکن بیچ میں ایسا وقت آیا کہ آپ کو ریزائن بھی کرنا پڑا, اور آج جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسوسیشن دو باغوں میں بٹی ہے, یعنی کہ ایک بھی کلیم کر رہا ہے کہ ہمارا بھی ایسوسیشن ہے, چونکہ آپ بھی ایک کے پیٹرون ہے, سرپرست ہیں. ایک تو اس بارے میں بتا دیجئے کہ کیا ایسا معاملہ ہوا کہ آپ کو ایک تو ریزائن کرنا پڑا. دوسری بات یہ کہ جو یہ ڈیوائیڈ ہوا اس ڈیوائیڈ سے کیا فائدہ ملے گا یا کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیے فائدہ اور نقصان یہ تو انٹینجبل ہے, ٹینجبل ہے نہیں کہ میں کہوں کتنا نقصان کتنا فائدہ. لیکن ایک بات, ایک نیچرل سی بات ہے, 15 سال سے زیادہ میں ان سکول ایسوسیشن کا ہیڈ رہا ہوں. سوال یہ کہ 15 سالوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں, چونکہ جب آپ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں آپ کی اپنی ایک ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے, ایگزیکٹو کاؤنسل ہوتا ہے. اس وقت آپ ہمیشہ سکولوں کا کاز دیکھتے ہیں, ایجوکیشن کا کاز دیکھتے ہیں, سوسائٹی کا کاز دیکھتے ہیں. ہمیشہ کچھ لوگ اس ایسوسیشن کو ہائی جیک کرنے کے پیچھے رہتے ہیں, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں پہ وہاں پہ آپ کو اسٹرپ رہنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ 15 سال میں ناراض ہوتے ہیں. اگر ان کا ایک جو گروپ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوائٹ نیچرل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 90% سکول ایسوسیشن کے ساتھ ہیں, اور 7% لوگ جو ہیں جو انڈیسائیڈڈ ہیں. 3% لوگوں کا یہ جو گروپ بنا ہوا ہے جو کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کیا. پہلے دیکھ لیجیے انہوں نے الیکشن کیا کہاں. کوئی بیلٹ باکس آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی لائن میں کسی نے ووٹ ڈالا ہوگا, یہ پتہ نہیں کہ خواب و خیال میں الیکشن ہوا. دوسری بات, خود ہی ان لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن کمشنر وار صاحب ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. رفیع صاحب ڈائریکٹر ایجوکیشن بہت ہی نیک اور بہت ہی آنیسٹ افسر رہے, اس کو مجھے لگتا ہے کہ جیسے مجھے پتہ چلا ان کو بھی معلوم نہیں. مولانا غلام قادر بانڈے صاحب کا نام لیا گیا, وہ تو بہت ہی زیزت عالم دین ہے, 90 ایئرس کے آلموسٹ اولڈ ہیں, ان کا بھی نام یوز کیا گیا. پھر یہ جو الیکشن کیا گیا, اب سیدھی سی بات ہے اس الیکشن کا کوئی تک نہ لاجک, یہ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں نے الیکشن کیا, یہ پریزیڈنٹ یہ سیکریٹری, اس کا ایسوسیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. چند لوگ ہیں جن کی ایک بزنس سوچ ہے, ایک ایکسپلائٹیٹو سوچ ہے, ایک
मैनिपुलेशन जिनका तरीका है, वो कुछ लोगों को यूज करके इस वजह से कागजी एसोसिएशन बनाते हैं ताकि अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। वो एक्चुअली अपने जो इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए ये कागजी प्लेटफार्म बनाते हैं। ये वक्ती तौर है, ये ख़त्म होगा, वही फील्ड में रहेंगे जो सिंसियर है, जो जेन्युइन है। वार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के इस एपिसोड में आपने जो है हिस्सा लिया। और नाजरीन, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और हम लगातार कोशिश करते हैं कि जो भी शख्सियत होती हैं, यानी कि जो वो लोग होते हैं जो आम लोगों से सीधा जुड़े हुए हैं, जिनसे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, हम उनको लगातार अपने स्टूडियोज़ में दावत देते हैं और उनसे आपके सवाल पूछते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया।